أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. گزشتہ درس میں ہم نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی 4 آیات پڑھی تھی. آج انشاءاللہ بقیہ 3 آیات کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ان 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک دعا سکھاتے ہیں، ایک دعا بتاتے ہیں کہ تم اس طرح دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی دعا کرو. میں نے آپ سے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ اس سورہ کے کئی سارے نام ہیں. ان ناموں میں سے ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے، یعنی سوال کرنے کا طریقہ سکھانا. چونکہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو، کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہو، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی ابتدا اپنی حمد و ثنا سے کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریفیں ثابت ہیں. وہ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے. اس کے بعد انسان اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد انسان اور بندہ اپنی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر. حالانکہ دعا یوں بھی کی جا سکتی تھی کہ بس شروع ہوتے ہی ہم کہہ دیتے کہ اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کا ڈھنگ سکھایا کہ جب تمہیں اللہ سے کوئی بات منظور کروانی ہو تو کیا طریقہ ہوگا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد اپنی بندگی کا، اپنے بندے ہونے کا اعتراف کرو، پھر اللہ سے اپنی دعا مانگو. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے. اب یہاں پر اہدی کا لفظ ہے جو کہ ہدایت سے لیا گیا ہے. اب ہدایت کس کو کہتے ہیں، اس کے کتنے درجات ہیں، اور اس آیت کے اندر ہدایت سے کون سی ہدایت مراد ہے، یہ چند سوالات ہیں جسے حل کر لینا چاہیے تاکہ اس آیت کو سمجھنے میں اور قرآن کے اندر جہاں کہیں ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو ہدایت کا معنی کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو راستہ دکھا دینا، یہ ہدایت کا معنی ہے. اب ہدایت کے 3 درجات ہیں. سب سے پہلا درجہ جو ہدایت کا ہے وہ بالکل عام ہے. بالکل عام ہونے سے کیا مراد ہے، یعنی وہ درجہ انسانوں کو، حیوانوں کو اور بے جان چیزوں کو سب کو حاصل ہے، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے پتھر ہوں، چاہے دریا و سمندر ہوں، چاہے چاند و سورج ہوں، سیارات و ستارے ہوں، وہ درجہ ہدایت کا سب کو حاصل ہے. یہاں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں بے جان ہیں جیسے پہاڑ، سمندر وغیرہ، ان کو ہدایت دینے سے کیا مطلب ہے، ان کو ہدایت کی کیا ضرورت پیش آ گئی، یہ تو بالکل بے جان ہیں، بے شعور ہیں، بے عقل ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ جتنی چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں وہ سب کی سب اللہ کی ثنا اور حمد میں مشغول ہیں، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. ایک اور جگہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو
کہ زمین و آسمان میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ خاص طور پر ان پرندوں کو دیکھو جو آسمانوں میں موجود ہیں، یہ پر پھیلائے اپنے رب کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ جتنی چیزیں کائنات میں موجود ہیں، ہر ایک اپنی نماز کو بھی جانتی ہے اور اپنی تسبیح کے طریقے کو بھی جانتی ہے۔ تو ان دو آیات میں باری تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جتنی چیزیں موجود ہیں وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد میں مشغول ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ہدایت کا پہلا درجہ بالکل عام ہے، ہر چیز کو یہ شامل ہے، ہر چیز کو یہ حاصل ہے۔ اب جب ہم نے یہ کہا کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ بے جان ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ اب جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، تو یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح کون کرے گا؟ جس کو اللہ کا علم ہو، جس کو اللہ کی پہچان اور معرفت ہو۔ اور علم کے لیے ضروری ہے کہ عقل بھی ہو، اگر عقل نہ ہو تو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور عقل کس کو میسر آتی ہے؟ جس کے پاس کوئی حیات ہو، کوئی زندگی ہو۔ یعنی سب سے پہلے حیات اور زندگی ہونی چاہیے۔ جب حیات اور زندگی ہے تو پھر عقل ملے گی۔ جب عقل و شعور حاصل ہوگا تو پھر اس کی بنیاد پر علم حاصل کیا جائے گا، اللہ کو پہچانا جائے گا۔ جب اللہ کو پہچان لیا جائے گا تو اب اس کی حمد و ثنا، تسبیح کی جائے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، تو پھر لازماً ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی حیات، کوئی زندگی بھی ہے۔ لیکن چونکہ وہ زندگی، وہ حیات اتنی کمزور، اتنی ضعیف ہے اور اتنی ہم سے پوشیدہ ہے کہ ہم انہیں بے جان کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیں خبر دیتے ہیں کہ ان کے اندر زندگی ہے، ان کے اندر احساس ہے، عقل و شعور ہے۔ اسی کی بنیاد پر وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن نہ تم ان کے اس عقل و شعور کو سمجھ سکتے ہو اور نہ ہی تم ان کی تسبیح کو جان سکتے ہو، لیکن بہرحال یہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اور یہ جو قرآن اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں چاہے بے جان ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ آج کے فلاسفرز اور آج کی سائنس اس بات کا پوری وضاحت کے ساتھ اعتراف بھی کرتی ہے اور اس کو ثابت مانتی ہے۔ بہرحال اب جو میں نے کہا کہ ہدایت کا پہلا درجہ بالکل عام ہے، اس کی خبر قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں دیتے ہیں، وَأَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام چیزوں کو ایک مناسب خلقت دی، ایک مناسب صورت دی اور اسی کی مناسبت سے اس کو ایک راہ سمجھا دی، اس کی رہنمائی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی جس طرح رہنمائی کر دی ہے، وہ اسی طرح اپنی اللہ کی دی ہوئی رہنمائی سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اسی بنا پر وہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہوا۔ ہدایت کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ ہدایت کا دوسرا درجہ کچھ خاص ہے، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جنہیں ہم ذوی العقول کہتے ہیں، یعنی عقل رکھنے والی مخلوق، یعنی انسان۔ اور ہدایت کا یہ درجہ جو انسانوں کے ساتھ خاص ہے، یہ انبیاء علیہم السلام اور کتابوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یعنی ہدایت کا یہ درجہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کے لیے اللہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے ساتھ کتابوں کو بھیجتے ہیں، اور انبیاء ان کتابوں کے ذریعے بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو حضور علیہ السلام کی طرف اس بات کو منسوب کیا ہے، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں،
اس سے ہدایت کا یہی دوسرا والا درجہ مراد ہے۔ اس کو اصطلاح میں اراءۃ الطریق کہتے ہیں، یعنی راستہ دکھا دینا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فلاں سپر مارکیٹ کہاں ہے، آپ وہیں کھڑے ہو کے مجھے کہتے ہیں کہ سیدھا چلے جاؤ، پھر رائٹ پر ٹرن لے لینا، پھر لیفٹ پر چلے جانا، تو فلاں سپر مارکیٹ جس کا تم پوچھ رہے وہ آ جائے گی۔ تو یہ ایک طرح کی ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کو اراءۃ الطریق کہتے ہیں، یعنی آپ نے مجھے راستہ سمجھا دیا کہ فلاں راستے پر چلے جاؤ گے، اس ڈائریکشن کو اختیار کر لو گے تو اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تو انبیاء علیہم السلام بھی لوگوں کی رہنمائی اسی طرح کرتے ہیں، وہ ان کے سامنے حق بات پیش کر دیتے ہیں اور حق اور باطل میں فرق و امتیاز کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ حق راستہ ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ تو جو ان کی بتائی ہوئی ڈائریکشنز پر چلے گا وہ حق تک پہنچ جائے گا، جو ان ڈائریکشنز کو چھوڑ دے گا وہ اپنا راستہ گم کر دے گا۔ تو بہرحال یہ ہدایت کا دوسرا درجہ تھا۔ ہدایت کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ ہدایت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا، اور ہدایت کا یہ درجہ حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو قبول کر کے مؤمن اور مسلم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، یعنی میں ایمان قبول کر چکا ہوں، اب مجھے اس راستے پر چلا جائے جو سیدھا تیری طرف پہنچتا ہے۔ اس کو اصطلاح میں ایصال الی المطلوب کہتے ہیں، یعنی مطلوب اور مقصود تک پہنچا دینا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں فلاں سپر مارکیٹ کہاں ہے، آپ کہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ میں وہیں جا رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر راستہ گم کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ آپ وہیں جا رہے ہیں اور آپ نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا دیا ہے اور آپ اس راستے سے بخوبی واقف ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو وہاں پر یہی مراد ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے تک پہنچا دے۔ اور اس آیت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہدایت کی یہی قسم، ہدایت کا یہی درجہ مراد ہے کہ اے اللہ ہمیں مطلوب اور مقصود تک پہنچا دے۔ تو یہ ہدایت کے 3 درجات ہیں۔ آپ قرآن کے اندر جا بجا دیکھیں گے کہ ہدایت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، کہیں ہدایت کا پہلا معنی مراد لیا جاتا ہے، کہیں دوسرا اور کہیں تیسرا۔ اب آپ قرآن میں دیکھیں سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے ایک جگہ ہدایت کی نفی کرتے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے یہاں جس ہدایت کی نفی کی جا رہی ہے یہ دوسرے درجے کی ہدایت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حضور کا منصب تھا۔ یہاں حضور علیہ السلام سے جس ہدایت کی نفی کی جا رہی ہے وہ تیسرا درجہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب آپ جس کو پسند کریں، آپ جس کو چاہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے۔ منزل مقصود تک پہنچانا تو صرف اللہ کا کام ہے، آپ کا کام تو صرف راہ دکھا دینا ہے۔ تو یہ 3 درجات تھے ہدایت کے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تو جان لیا کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں، اس کے کتنے درجات ہیں، اور اس آیت میں ہدایت سے کیا مراد ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں آیا وہ سیدھا راستہ ہے یا نہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو اس کا بوجھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر نہیں ڈالا، بلکہ اس کا جواب بھی خود دے دیا اور سیدھے راستے کو تعین کر کر واضح کر دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں منعم علیہم کا راستہ کہتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تم دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے۔ اب سیدھے راستہ کون سا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا،
یعنی سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ نے انعام کن لوگوں پر کیا ہے، اس کا ذکر اللہ سورۃ النساء میں کرتے ہیں، جو آیت میں نے پڑھی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ 4 طبقات کا ذکر کرتے ہیں، جو انعام یافتہ لوگ ہیں اور جن کا راستہ حقدار ہے کہ اسے سیدھا راستہ اور صراط مستقیم کہا جائے۔ پہلا طبقہ نبیین کا ہے، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا اور چوتھا صالحین کا۔ یہ 4 طبقات ہیں، یہ 4 گروہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پر انعام کیا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ جب صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اب جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان میں پہلا درجہ نبیین کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء علیہم السلام۔ بالکل واضح سی بات ہے کہ نبیین کا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور ہم ان سے واقف ہیں کہ نبیین اور انبیاء علیہم السلام کون ہوتے ہیں۔ دوسرا طبقہ اور دوسرا گروہ جس کا اللہ نے ذکر کیا وہ صدیقین ہیں۔ صدیقین کس کو کہتے ہیں؟ صدیقین کہتے ہیں انبیاء علیہم السلام کی امت کے ان لوگوں کو جو بلند مرتبہ رکھتے ہوں۔ امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صدیقین سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو رسول کی سبقت میں آگے بڑھتے ہیں، یعنی فوراً نبی کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس امت میں جو حق رکھتا ہے کہ اسے یہ لقب دیا جائے یعنی صدیق کا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ شہداء ہیں۔ شہداء سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین حق کے لیے اپنی جان قربان کر دی، جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اگرچہ یہ عام ہے، ہر وہ شخص اس میں داخل ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان لٹا دی ہو، لیکن اس شہداء کے اولین مصداق، یعنی اس شہداء کے اولین لوگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا کہ اگرچہ یہ آیت عام ہے لیکن اولین مصداق ہم ان آیات کا، اس لفظ کا جس کو قرار دے سکتے ہیں وہ اصحاب، اور اصحاب میں حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام جبل احد پر چڑھے ہوئے تھے اور جا رہے تھے کہ اچانک احد کا پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے احد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ وہ پہاڑ فوراً رک جاتا ہے، اور اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، جن کو آپ علیہ السلام نے صدیق کہا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما بھی تھے، جن کو آپ علیہ السلام نے شہید کہا۔ اسی طرح المعجم الکبیر میں آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بھی پیش گوئی کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے علی، ایک روز ایسا آئے گا کہ تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے رنگین ہوگی، یعنی آپ علیہ السلام نے ان کی شہادت کی پیش گوئی فرما دی۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اس شہداء کے اولین مصداق یہ 3 حضرات ہیں۔ چوتھا طبقہ صالحین کا ہے۔ صالحین کن کو کہتے ہیں؟ تو امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اعتقاداً اور عملاً ہر 2 طرح نیک ہو، یعنی جن کا عمل بھی خوب ہو، جن کا عقیدہ اور نظریہ بھی بہترین ہو۔ اور علامہ نصفی تفسیر المدارک میں صالحین کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے معاملات بھی بہتر ہوں اور جن کا عمل بھی بہتر ہو۔ تو اگرچہ یہ لفظ بھی عام ہے لیکن ان کے اولین مصداق بھی اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم تھے کہ وہ سب صلحاء کی جماعت تھی، اور اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دی ہے۔ لیکن اگر ہم اس صالحین کے لفظ میں کچھ عموم پیدا کرنا چاہیں
تو آپ علیہ السلام کی روایت بخاری کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں یعنی صحابہ، پھر بہترین لوگ وہ لوگ ہوں گے جو صحابہ کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، پھر بہترین لوگ وہ ہوں گے جو تابعین کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین۔ تو اگر حضور علیہ السلام کی اس حدیث کی بنیاد پر ہم صالحین کے طبقے کے اندر اصحاب کے ساتھ تابعین اور تبع تابعین کو بھی شامل کر دیں تو یہ بالکل مناسب ہوگا۔ لیکن اس آیت کا اور ان تین طبقوں کا اولین مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہود کے 72 گروہ ہو گئے، میری امت میں 73 گروہ ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، نجات پانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کی ایک علامت مقرر کر دی۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے تمام صحابہ ہیں وہ طریقہ حق ہے، اس پر چلنے والا ہی نجات پانے والا ہوگا، یعنی جو ان کے راستے کو اختیار کرے گا وہی نجات پائے گا۔ اسی طرح امام ابو داؤد سنن کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سا اختلاف لوگوں کے درمیان دیکھے گا۔ اس اختلاف کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، ان کی سنت کو لازم پکڑ لینا، ان کو اپنے دانتوں سے پکڑ لینا، ان کو نہ چھوڑنا۔ تو یہ چند روایات تھی جو ہمیں بتاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کا طریقہ ہی سیدھا راستہ ہے اور صراط مستقیم ہے۔ تو اب جو ہم اللہ سے اس سورہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، پھر ہم کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ بتاتے ہیں کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے انعام کن لوگوں پر کیا؟ اس کا ذکر سورۃ النساء میں کیا گیا، اور پھر جو 4 طبقے ذکر کیے گئے ان کا اولین مصداق صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم سیدھا راستہ چاہتے ہیں تو وہ سیدھا راستہ نہیں ہے مگر انبیاء علیہم السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کا راستہ۔ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ صالحین کا لفظ تو بالکل عام ہے، آپ نے اس کو صرف اصحاب کے ساتھ ہی کیوں قید کر دیا، کیوں خاص کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ صالحین یعنی نیک لوگوں کا طبقہ اور نیک لوگ بالکل عام ہیں، ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں اور پائے جا رہے ہیں، لیکن میرے اس کو صحابہ کے ساتھ خاص کر دینے کی ایک وجہ ہے، کیونکہ ممکن ہے میں جس کو نیک سمجھتا ہوں آپ کو اس سے اختلاف ہو، آپ اس کو انعام یافتہ نہ سمجھتے ہوں، آپ اس کے طریقے کو صراط مستقیم نہ سمجھتے ہوں، اور یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ آپ جس کو صالح کہتے ہوں، جس کو نیک سمجھتے ہو، مجھے اس سے اختلاف ہو، میں ان کو انعام یافتہ نہ سمجھتا ہوں اور ان کے طریقے کو صراط مستقیم نہ سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں نے اس اختلاف سے بچتے ہوئے ایسے لوگوں کو ان آیات کا مصداق بنایا جس پر آپ کا اور میرا اتفاق ہے، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہی قرآن کا طریقہ ہے کہ اختلاف کے مواقع پر کیا رویہ، کیا روش اور طرز عمل ہے کہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو آپ کے اور میرے درمیان بالکل متفق ہے، اس میں آپ کو اور میرا کوئی اختلاف نہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اس آیت کے اولین مصداق اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم ہے کہ اس پر نہ آپ کو اختلاف ہے اور نہ مجھے اختلاف ہے۔ بہرحال اس سے بالکل واضح ہو گیا صراط مستقیم کیا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ
آگے کی آیت کے اندر صراط مستقیم کو مزید واضح کرتے ہیں، مزید صاف اور کھول کر بیان کرتے ہیں، تاکہ صراط مستقیم کی پہچان میں ادنا شبہ اور ادنا شائبہ بھی باقی نہ رہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہیں، وہ مغضوب علیہم نہیں ہو سکتے، وہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود اللہ واضح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مغضوب علیہم کا راستہ نہیں ہے، ان کا راستہ نہ ہی گمراہوں کا راستہ ہے۔ عام طور پر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور ضالین یعنی گمراہ لوگوں سے مراد نصارہ ہیں۔ اور علامہ سیوطی الدر المنثور میں چند روایات بھی نقل کرتے ہیں جو اس بات کی بالکل تائید کر دیتی ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ لیکن امام رازی رحمہ اللہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ ان دو طبقوں کے اندر صرف یہود و نصارہ کو ہی رکھ دیا جائے، اور مغضوب علیہم کو یہود کے ساتھ اور ضالین کو نصارہ کے ساتھ خاص کر دیا جائے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ گروہ جو عملی کوتاہی میں مبتلا ہو، یعنی علم حاصل کر لیا اب عمل کے اندر کوتاہی کرتا ہے، عمل کو انجام نہیں دیتا، بد اعمالیوں میں مبتلا ہے، تو کہتے ہیں ایسا ہر وہ شخص جو بد اعمالیوں میں مبتلا ہو وہ مغضوب علیہم کے تحت آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اس کے اندر ہر وہ شخص داخل ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد بد اعمالیوں میں مبتلا ہو جائے، اسی طرح وہ بھی اس کے اندر داخل ہے جنہیں ہم یہود کہتے ہیں، کیونکہ یہود اہل علم لوگ تھے، توریت کا علم رکھتے تھے، اس کے باوجود بد اعمالیوں میں مبتلا تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، توریت کے اندر منمانی تحریفات کر دی، اور حیلے بہانے کرنے لگے احکام کے عمل کرنے میں۔ تو مغضوب علیہم کے تحت یہود تو بطریق اولا داخل ہے، لیکن صرف یہود ہی اس کا مصداق نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو عملی کوتاہی میں مبتلا ہے وہ مغضوب علیہم کے تحت آئے گا۔ اور نصارہ سے مراد ہر وہ شخص یا ہر وہ گروہ ہے جو اعتقادی غلطیوں میں مبتلا ہے، جس نے فاسد اور باطل عقائد اور نظریات قائم کر رکھے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہر وہ شخص آ جائے گا، لیکن نصارہ بطریق اولا اس کے اندر داخل ہو جائیں گے، کیونکہ نصارہ بدعقیدگی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس قدر غلوف کیا کہ کسی نے ان کو خدا بنا دیا، کسی نے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو بہرحال حضرت امام رازی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو عام رکھا جائے، صرف یہود و نصارہ پر اس کو بند اور خاص نہ کیا جائے۔ تو یہاں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اب ہمیں اس کے تعین میں، اس کی پہچان میں کوئی شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ صراط مستقیم واضح ہو گیا کہ وہ اصحاب کا راستہ ہے، اور وہ مغضوب علیہم بھی نہیں تھے، وہ گمراہ بھی نہیں تھے۔ لیکن یہاں پر ایک دو سوالات ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں، میں انہیں پیش کر کے ان کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں۔ جس سے بھی آپ پوچھ لیں، کوئی یہ کہنے پر راضی نہیں ہوگا کہ میں گمراہ ہوں اور میں صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہوں۔ ہر کوئی اس بات کا ببانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر قائم ہوں۔ تو اب ایک عام آدمی اس کو کس طرح پہچانے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور صراط مستقیم پر کون لوگ ہیں؟ تو اس بات کا جواب بالکل آسان ہے۔ اگر آپ نے میری گزشتہ باتوں کو غور سے سنا ہو تو آپ اس کا جواب خود دے سکتے ہیں کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ وہ اصحاب کا اور آپ علیہ السلام کا راستہ ہے۔
صرف اپنے آپ کو حق پر کہنے سے کوئی حق پر نہیں ہو جاتا جب تک اس معیار کو، جب تک اس اسٹینڈرڈ کو اختیار نہ کر لے جس کا تعین اللہ تعالیٰ نے اور جس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، حق پر وہ سمجھا جائے گا، صراط مستقیم پر وہ سمجھا جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ لہٰذا بالکل آسان ہو گیا کسی شخص کو پہچاننے کا کہ آیا وہ صراط مستقیم پر ہے بھی یا نہیں ہے، تو ہمارے پاس یہ معیار اور اسٹینڈرڈ موجود ہے۔ آپ اس پر پرکھ کر دیکھ لیجئے، اس کے سانچے میں اتار کر دیکھ لیجئے، جو اس کے سانچے میں فٹ آ جائے گا وہ صراط مستقیم پر کہلائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہوگا وہ بس حق کا نعرہ لگانے والا ہوگا، حق پر نہیں ہوگا۔ آخری سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ہر کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور ہدایت کی دعا کرتا ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا طریقہ صراط مستقیم کے برخلاف ہے۔ تو دعا تو ہر کوئی کر رہا ہے لیکن ہر کوئی صراط مستقیم کو پا نہیں لیتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف دعا پڑھنی نہیں ہے بلکہ وہ طریقہ بھی اختیار کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا۔ صرف زبان سے دعا کہتے رہنے سے صراط مستقیم میسر نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ طریقہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے، وہ طرز عمل بھی اختیار کرنا پڑتا ہے جو آپ علیہ السلام نے بتایا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ ورنہ یہ دعا صرف زبانی رہ جاتی ہے، نہ یہ دل میں اترتی ہے اور نہ جسم کا حصہ بنتی ہے۔ اس کی آسان مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کے سر میں درد ہے اور وہ پیناڈول کرتا رہے تو اس کا سر کا درد ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس گولی کو اپنے گلے سے نہ اتار لے، اپنے جسم کا حصہ نہ بنا لے، وہ گولی اپنا اثر نہیں دکھائے گی۔ بالکل اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی صرف دعا ہی پڑھتا رہے زبان سے اور نہ عملی اس کی کوشش کرے کہ میں صراط مستقیم کو تلاش کروں، صراط مستقیم کی پہچان حاصل کروں، اس کو اپنے دل میں اتاروں تاکہ میرے جسم پر اس کا اثر نمایاں ہو جائے، تو اس کے علاوہ اس کے بغیر صراط مستقیم حاصل نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ چند گزارشات تھیں سورۃ الفاتحہ کے متعلق جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔